السلام علیکم جی، یونیک راویان اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں عبید الرحمن آپ سے مخاطب ہوں۔ سال دوم کے حصہ معروضی میں امدادی افعال کا سوال پیپر میں آتا ہے، کثیر الانتخابی سوالات کی صورت میں یا MCQs کی صورت میں۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ امدادی فعل یا کوئی اصل فعل جو ہے وہ مصدر سے بنتا ہے۔ مصدر ایسا کلمہ ہے جو خود کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے مزید آگے الفاظ بنتے ہیں۔ یہ مصدر کی تعریف ہے۔ اس کی ایک پہچان تو یہ ہے کہ اس میں کسی زمانے کا اظہار نہیں ہوتا، مثلا کھانا، آنا، جانا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سارے الفاظ مصادر ہیں۔ ان میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، اور ایک چیز اس میں ہے کہ ان کے آخر میں نون الف نا آتا ہے۔ لیکن نون الف نا تو اور بھی بہت سی چیزوں میں آتا ہے، مثلا نانا، چوننا، سونا وغیرہ۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان لفظوں سے آگے مزید الفاظ نہیں بنتے، یہ خود چیزوں کے نام ہیں، یہ اسم ہیں، مصدر نہیں ہیں۔ تو لہذا میں معلوم ہوا کہ ایک پہچان تو ہے کہ اس میں زمانہ نہیں ہوتا، دوسری پہچان یہ ہے کہ اس میں نون الف نا نہیں آتا۔ تو اصل میں یہ ہے کہ نون الف نا اگر آپ ہٹائیں تو اس کے بعد جو لفظ رہ جائے گا وہ فعل امر بن جائے گا۔ مثلا لکھنا، نون الف نا ہٹا دیں تو لکھ حکمیہ جملہ بن جاتا ہے۔ پڑھنا، نون الف نا ہٹا دیں تو پیچھے رہ جائے گا پڑھ، تو یہ بھی فعل امر بن جائے گا۔ تو مصدر کی پہچان کے لیے تین چیزیں آپ نے سامنے رکھنی ہے کہ مصدر ایک ایسا لفظ ہے جو خود کسی لفظ سے نہیں بنا، اس سے آگے مزید الفاظ بن رہے ہیں۔ مثلا آنا سے آؤ، آئیں، آئے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ہر مصدر سے آگے الفاظ بنتے ہیں۔ مصدر میں زمانہ نہیں پایا جاتا، آخر میں اس کی پہچان کے لیے نون الف نا ہوتا ہے، اور نون الف نا اگر ہٹا دیں تو پیچھے صرف جو لفظ بچ جائے گا وہ فعل امر رہ جائے گا۔ یہ مصدر کی پہچان اور اس کی تعریف ہے۔ فعل ایسا کلمہ ہے جس میں کسی زمانے کے لحاظ سے کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ کھایا ہے، چلا گیا، آئے گا۔ ان تینوں مثالوں کے ذریعے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل، یعنی کسی زمانے کی نسبت سے کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی لفظ میں اگر پایا جائے تو اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ جو جملہ ہوتا ہے اس کے اندر فعل مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اسی سے جملے کی سینس بنتی ہے۔ مثلا اگر ہم اس مثال کو یہاں دیکھیں، تم یہاں سے نہیں نکل پاؤ گے، تو اس میں یہ لفظ جو ہے یہ فعل ہے، اس میں یہ لفظ جو ہے وہ فعل ہے۔ اگر آپ فعل کو نکال دیں تو پیچھے جو ہے وہ جملہ بے معنی رہ جاتا ہے، لہذا فعل کا جملے میں ہونا لازم ہے۔ اب مصدر، فعل، اب ہمارا اصل ٹاپک آ رہا ہے امدادی فعل۔ امدادی فعل کیا کرتا ہے؟ اسے فعل معاون بھی کہا جاتا ہے، جو اصل فعل کے ساتھ مل کر جملے میں آتا ہے اور جملے میں فصاحت، روانی اور سلاست پیدا کرتا ہے، معنی میں زور پیدا کرتا ہے اور جملے میں کسی کام کے مکمل ہونے کی سینس دیتا ہے۔ میں کھانا کھا چکا ہوں، کام کے مکمل ہونے کی سینس ہے۔ میں نماز پڑھ چکا ہوں، کام کے مکمل ہونے کی سینس ہے۔ وہ یہاں آ چکا ہے، کام کے مکمل ہونے کی سینس پتہ چل رہی ہے کہ ایک کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ یہ امدادی فعل کی ایک بڑی پہچان ہے۔ اور دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ اصل فعل کے ساتھ جملے میں آتا ہے، اکیلے کوئی معنی جو ہے وہ جملے میں نہیں دیتا۔ نصاب میں شامل مصادر جو ہیں وہ آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر لکھے ہوئے ہیں، دینا، لینا، آنا، جانا، ڈالنا، پڑھنا، رہنا۔ انہی الفاظ کے جملے جو ہیں وہ MCQs کی صورت میں پوچھے جاتے ہیں۔ مصدر دیا جاتا ہے اور مصدر سے نیچے 4 جملے دے کر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا جملہ درست ہے جس میں متعلقہ مصدر سے امدادی فعل جو ہے وہ بن کر یہاں استعمال ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ پیپر میں درست جملے کی تلاش کے کچھ اصول آپ دیکھ لیجئے۔ دیا گیا لفظ یعنی مصدر جملے کے آخر میں بطور امدادی فعل آئے گا، یعنی مصدر سے امدادی فعل بنتے ہیں اور وہ امدادی فعل
اصل فعل کے ساتھ مل کر کسی جملے میں آتے ہیں۔ لہذا جو بھی مصدر دیا ہوگا، مثلا پیپر میں اگر لکھا ہوا ہے کہ پانا مصدر سے درست جملہ ہے، تو آپ کیا کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ مصدر سے جو لفظ بنا ہے وہ امدادی فعل کے طور پر آئے گا، پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری یہ ہے کہ امدادی فعل سے پہلے لازماً ایک مستقل فعل آئے گا۔ یہ ابھی ہم مثالوں کے ذریعے ان چیزوں کو ہم واضح کر لیتے ہیں۔ فعل اور امدادی فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں آئے گا، جملے میں ایک ہی فعل اور ایک ہی امدادی فعل آئے گا۔ آپ ذرا یہ دیکھیے، میں نے کچھ مثالیں دے دی ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تم یہاں سے نہیں نکل پاؤ گے، اس میں یہ اصل فعل ہے اور یہ پاؤ پانا مصدر سے امدادی فعل ہے۔ یعنی یہ دیکھیے، یہ مصدر ہے اور اس مصدر سے یہ امدادی فعل بنا ہے۔ امدادی فعل کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ اصل فعل کے بعد۔ تو اب ذرا دیکھیے، دیا گیا لفظ یعنی پانا جو لفظ دیا گیا تھا، یہ بطور مصدر کے یہاں آ کر امدادی فعل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر ہم نے دوسری بات کی کہ امدادی فعل سے پہلے ایک مستقل فعل آئے گا۔ یہ دیکھیے، یہاں اصل فعل جو ہے وہ موجود ہے، آپ اصل فعل کو نکالیے تو یہاں جملہ جو ہے وہ اپنے معنی جو ہے وہ کھو دیتا ہے۔ فعل اور امدادی فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں آئے گا، تو دیکھیے دونوں کے درمیان کوئی لفظ بھی نہیں ہے اور جملے میں ایک ہی فعل اور ایک ہی امدادی فعل موجود ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، وہ یہاں سے جا چکا ہے۔ اب یہ ذرا دیکھیے، جانا مصدر سے جا یہ اصل فعل کے طور پر ہے اور چکنا مصدر سے چکا یہ امدادی فعل کے طور پر ہے۔ اصل فعل اور امدادی فعل دونوں مصدر سے ہی بنتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دیے گئے 4 جملوں میں سے سب سے پہلے اس جملے کا انتخاب کریں جس کے اندر 2 فعل استعمال ہوئے۔ ان 2 فعلوں میں سے پہلا فعل اصل فعل ہوگا اور جو اس کے بعد والا ہوگا وہ امدادی فعل ہوگا۔ آپ نے اس بعد والے امدادی فعل کو دیے گئے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ ملا کر دیکھ لینا ہے کہ کیا واقعی یہ دیے گئے مصدر سے ہی امدادی فعل بنا ہے، تو وہی ایک درست جملہ ہوگا۔ تو پیپر میں جب آپ کے سامنے جملے آئیں تو سب سے پہلے 4 جملوں میں سے اس جملے کا انتخاب کریں جس کے اندر 2 فعل استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک فعل جو پہلا ہوگا وہ اصل فعل ہوگا اور دوسرا جو ہوگا وہ امدادی فعل کے طور پر ہوگا۔ دوسرے امدادی فعل کو آپ نے دیے گئے لفظ کے ساتھ ملا کر اپنے جملے کو درست کر لینا ہے۔ لگنا ایک مصدر ہے، اس سے ذرا جملہ دیکھیے، بچہ ماں کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اب یہ دیکھیے، یہ اصل فعل ہے اور لگنا مصدر سے یہ امدادی فعل ہے۔ تو ہنسنا مصدر سے اصل فعل جو ہے وہ ہنسنے اور لگنا مصدر سے لگا۔ تو میں یہ بات بتا دوں، بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اصل فعل ہو یا امدادی فعل ہو، بنتے دونوں مصدر سے ہیں، یہ بات ہم پیچھے کر آئے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، دونوں فعل میں سے جو بعد والا فعل ہے وہ امدادی فعل ہے اور وہی آپ کے کویسچن کا حصہ ہے۔ چاہنا مصدر سے آپ کیا کھانا چاہتے ہیں، تو اس میں چاہتے اور کھانا یہ اصل فعل ہے اور یہ امدادی فعل کے طور پر آیا ہے۔ اسی طرح 3 جملے اور ہیں کہ اس نے کام مکمل کر لیا۔ کرنا مصدر سے کر اصل فعل، لینا مصدر سے لیا امدادی فعل۔ آپ مجھے گھر چھوڑ آؤ، چھوڑنا مصدر سے اصل فعل چھوڑ اور امدادی فعل آنا مصدر سے آؤ۔ میں نے حال دل کہہ ڈالا، کہنا مصدر سے کہہ اصل فعل ہے، ڈالنا مصدر سے ڈالا امدادی فعل ہے۔ تو مصادر فعل اور امدادی فعل مصدر سے ہی سارے الفاظ بنتے ہیں۔ جملے میں ان کا استعمال جو ہے وہ اصل فعل اور امدادی فعل کے طور پر ہوتا ہے۔ آپ نے اصل فعل اور امدادی فعل کے درمیان جو فرق ہے اس کو جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اصل فعل کے بغیر تو جملہ اپنا معنی دیتا ہی نہیں ہے، لیکن اصل فعل کے ساتھ جب امدادی فعل مل جاتا ہے تو جملے میں کام کے مکمل ہونے کی سینس پتہ چلتی ہے اور جملے کے اندر روانی فصاحت اور سلاست پیدا ہوتی ہے، جس سے معنی میں زور پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کی پہچان یہ ہے کہ لوکیشن جو ہے اس کی امدادی فعل کی وہ یہ ہے کہ اصل فعل کے بعد ہوگا اور اصل فعل اور امدادی فعل کے درمیان میں کوئی لفظ نہیں ہوگا۔ آپ نے دوسرا جو فعل ہے امدادی فعل اس کو دیے گئے مصدر کے ساتھ ملا کر آپ نے درست جملے کا انتخاب کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔